ایک ایسے ولی کہ وہ جب مصلی پر بیٹھ کر یاد الہی میں کھو گئے تو دیکھنے والے کو لگا کہ اس مصلی پر کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک شیر بیٹھا ہے، اور دیکھنے والا ڈر کر دور بھاگ گیا۔ آسیب زدہ مریض کے کان میں جب ان کا نام لے لیا جاتا تو آسیب اور جنات فقط اس نام کو سن کر ہی بھاگ کھڑے ہوتے۔ جن کی نالین کی یہ کرامت تھی کہ اگر اسے کسی مریض کے جسم پر لگا دیا جاتا تو اس کی ساری بیماری اپنے آپ دور ہو جاتی۔ تو کیا آپ تیار ہیں ایسے ولی کے آستانے پر حاضری دینے کے لیے، ایسے بزرگ کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے جسے دنیا اسد جہانگیری حضرت نبی رضا شاہ دادا میاں کے نام سے یاد کرتی ہے؟ ناظرین، میں آپ کا دوست بلال راز آج آپ کو لے کر آیا ہوں لکھنؤ کی ایک مشہور درگاہ پر۔ یہ درگاہ لکھنؤ میں دادا میاں کی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ ہندوستان کا بڑے سے بڑا صوفی یہاں آ کر عقیدت سے اپنا سر جھکاتا ہے، کیونکہ یہ درگاہ ایک ایسے صوفی سلسلے سے جڑی ہے جس کی شاخیں پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ یہاں مانگی ہوئی ہر دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ بڑا روحانی اور رحمت بھرا مقام ہے۔ دوستو، ہو جائیے تیار آج کی اس نایاب درگاہ ولاگ دیکھنے کے لیے۔ ساتھ ہی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ہماری ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارا حوصلہ 4 گنا بڑھا دیتا ہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ درگاہ کا مین گیٹ ہے جس پر لکھا ہے اسد جہانگیری درگاہ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ دادا میاں قادری چشتی ابوالعلائی جہانگیری، خانقاہ شاہ رضا، اسلامیہ قبرستان، دادا میاں روڈ، مال ایونیو، لکھنؤ۔ یہ درگاہ کا پتہ ہے مال ایونیو، لکھنؤ کا مشہور علاقہ ہے جہاں یہ درگاہ موجود ہے۔ چلیے اس کے اندر چلتے ہیں۔ اس گیٹ کے اندر کچھ چلنے پر ایک گیٹ اور ہے، اس پر بھی انہی بزرگ یعنی دادا میاں کا نام لکھا ہے۔ اندر داخل ہو کر سیدھے ہاتھ پر مڑنے پر سامنے ہی ایک خوبصورت درگاہ نظر آ رہی ہے جس میں حضرت دادا میاں کا مزار شریف ہے۔ پہلے مزار کی زیارت کرتے ہیں، پھر ہم حضرت دادا میاں کی حیات کے بارے میں معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ کیا بادشاہ محو حیرت سب کھڑے ہیں، کیا گدا کیا بادشاہ دیکھ کر جاہو حشم سرکار کے دربار کا، دیکھ کر جاہو حشم سرکار کے دربار کا۔ اور شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، دیکھیں کہ مرحبا صد مرحبا عشق نبی کی عظمتیں، مرحبا صد مرحبا عشق نبی کی عظمتیں، مرحبا صد السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا ولی اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا اللہ ان بزرگ اور اپنے اس خاص بندے کے طفیل ہماری اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے، لائک کرنے والے، شیئر کرنے والے، کمنٹ میں اپنی دعائیں لکھنے والے تمام ہمارے دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری ضرورتوں اور مرادوں کو پورا فرما۔ بے شک تو ہی ہمیں اور ساری کائنات کو پالنے والا ہے اور تمام مخلوق تیرے ہی در سے پل رہی ہے یا رب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت نبی رضا شاہ عرف دادا میاں کا آستانہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں مختصر جان لیں کہ آپ سلسلہ جہانگیریہ ابوالعلائیہ سے تعلق رکھتے تھے۔
کہ راز آپ کا اصل نام نبی رضا خان اور آپ کے والد کا نام حضرت مولانا حسن رضا خان تھا، راز چاہے جو کہ ایک نرم مزاج، متقی، پرہیزگار انسان تھے۔ رہو، راز حضرت دادا میاں کی ولادت 1284 ہجری مطابق 1867 عیسوی کو بھیسوڑی شریف ضلع رامپور میں ہوئی۔ سرکار آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف برکتیں ہی برکتیں نظر آنے لگیں اور سارا گھر روشنی سے منور ہو گیا۔ تلا تم میں شہ ابرار، بچپن ہی سے آپ میں بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ کو کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رسم بسم اللہ کے بعد آپ کی تعلیم شروع ہوئی اور آپ نے عربی، فارسی، ریاضی اور تاریخ جیسے علوم حاصل کیے۔ نام لے آپ نہایت ذہین تھے، آپ کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ بہت کم عمر میں آپ نے تمام علوم حاصل کر لیے۔ اس کے بعد آپ کو جسمانی ورزش کا بھی شوق ہوا۔ آپ کے والد نے اس کی خاص تعلیم کا آپ کے لیے انتظام کیا۔ موج کا ہر دھار کا آپ بہت خوبصورت اور طاقتور نوجوان تھے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ ایسا حسین اور بہادر جوان شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ آپ کی شادی بڑے اہتمام کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد آپ فوج میں بھرتی ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں ترقی پا کر عہدیدار بن گئے۔ ہے آپ کے بھی آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ یورپین افسر بھی آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ کی ریجیمنٹ کا تبادلہ کولکاتہ ہو گیا۔ وہاں سے آپ نواب ڈھاکہ کی خدمت میں چلے گئے۔ نواب صاحب نے آپ کو بہت عزت اور محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ اسی دوران آپ کی ملاقات فخر العارفین حضرت خواجہ علامہ سید شاہ عبد الحی جہانگیری چاٹگامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ ان سے کافی متاثر ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص کرم سے نوازا اور آپ نے اپنے مرشد سے باطنی تعلیم حاصل کی۔ مرید ہونے کے بعد آپ نے دنیاوی رشتوں سے کنارہ کر لیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے سخت ریاضتیں کی، دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے۔ اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول ہوتے۔ آپ نے کئی مقامات پر چلہ کشی بھی کی۔ 3 سال تک آپ نے صرف کفنی پہنی اور سادہ زندگی گزاری۔ بعد میں مرشد کے حکم سے آپ نے عام لباس پہننا شروع کیا۔ آپ نے حیدرآباد، گلبرگہ، خلدآباد، اورنگ آباد، جھانسی، اجمیر شریف اور بنگال کا سفر کیا۔ آپ کی روحانی قابلیت، اہلیت دیکھ کر آپ کے مرشد حضرت علامہ سید شاہ عبد الحی چاٹگامی نے آپ کو خلافت اور اجازت عطا کی۔ اس کے بعد آپ نے مخلوق خدا کی ہدایت کا کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہو گئے۔ رامپور، بریلی، مراد آباد، بجنور اور نگینہ جیسے علاقوں میں آپ کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ سب کھڑے ہیں آپ ہر سال کلیر شریف میں حاضری دیتے اور رڑکی سے کلیر شریف تک پیدل جاتے۔ سب کھڑے عرس کے دوران روزہ رکھتے اور پوری عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے۔ محو حیرت محفل سما میں آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ کیا بادشاہ غیر مسلم بھی آپ کی محفل سما میں آ کر روحانی لطف حاصل کرتے اور آپ کے فیض سے سرابور ہوتے تھے۔ دیکھ کر جاہو حشم آپ کی روحانی توجہ اتنی طاقتور تھی کہ ایک نظر سے لوگوں کے دل بدل جاتے۔ کہ کئی واقعات ایسے ہوئے جہاں لوگ آپ کی ایک نظر سے ہی گناہوں سے سچی توبہ کر لیتے۔ آپ کی ایک کرامت کافی مشہور ہے اور اس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ آپ کے ایک پیر بھائی جو قرآن حافظ تھے، تہجد کے وقت وہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئے
حجرے میں دیکھا کہ لالٹین روشن ہے اور آپ کا بستر خالی ہے۔ حجرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ جب آپ بستر پر نظر نہ آئے تو اس ہلکی روشنی میں بستر کے آس پاس آپ کو دیکھنے کے لیے نظریں دوڑائی گئیں کہ یکایک دیکھا کہ آپ کے مصلے پر ایک شیر بیٹھا ہے۔ وہ صاحب ڈر کے مارے حجرے سے باہر آئے کہ یکایک اندر سے آپ کی آواز آئی کہ حافظ صاحب ڈرو نہیں، ہم موجود ہیں۔ تو حافظ صاحب حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اب مصلے پر شیر نہیں بلکہ حضرت نبی رضا شاہ مراقبے کی حالت میں تشریف فرما ہیں۔ ان صاحب نے یہ بات آپ کے مرشد حضرت علامہ عبدالحی چاٹگامی کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ کے مرشد نے فرمایا کہ نبی رضا شاہ اسد یعنی شیر ہے۔ اسی دن سے آپ کا لقب اسد جہانگیری مشہور ہو گیا۔ جنات تک آپ کے حکم کو نہیں ٹالا کرتے تھے۔ اگر کسی شخص پر جنات حاضر ہو جاتے تو آپ کا نام سن کر ہی وہ بھاگ جاتے۔ بہت سے لوگوں نے اسے آزمایا اور 100% درست پایا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک عورت جس پر 20 سال پرانا جن کا اثر تھا، اتفاق سے وہ آپ کی مریدہ بھی تھی۔ ایک دن جب آپ اس کے یہاں تشریف لے گئے تو اس پر جن کی حاضری ہو گئی۔ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہ جن بے باکی سے آپ سے باتیں کرنے لگا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ہماری مریدہ ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ آپ کا حکم سن کر وہ جن اسے چھوڑ کر ہمیشہ کو چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد 12 سال تک وہ عورت زندہ رہی، لیکن پھر اس پر کبھی جن کا حملہ نہیں ہوا۔ اکثر مریض اور آسیب زدہ آپ کی خدمت میں آتے تو آپ فرماتے کہ ہمارے جوتے مریض کے سینے یا درد کی جگہ سے مس کر دو۔ ایسا ہی کیا جاتا تو سارا درد جاتا رہتا اور آسیب زدہ ہوتا تو ہمیشہ کو ٹھیک ہو جاتا۔ عاشق سرکار کا حضرت خواجہ نبی رضا شاہ کا وصال 1329 ہجری مطابق سن 1911 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا اور آپ کی خواہش کے مطابق اسلامیہ قبرستان صدر بازار میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ کا مزار مبارک مرکز فیض بنا ہوا ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت سلطان حسن میاں تھے جن کا انتقال کم عمری میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کے بے شمار خلفاء ہوئے جنہوں نے آپ کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ آپ کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی اور خلیفہ حضرت خواجہ محمد عنایت حسن شاہ آپ کے جانشین بنے، جن کا مزار شریف بھیسوڑی شریف ضلع رامپور میں ہے۔ رحمت و انوار کا سلسلہ در سلسلہ ہے، رحمت و انوار کا ہم سے تو اچھا ہے طیبہ کے پرندوں کا نصیب، ہم سے تو اچھا ہے طیبہ کے پرندوں کا نصیب۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کس شہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں بتائیں۔ اگر آپ اس درگاہ پر حاضری دینا چاہتے ہیں تو آپ کی آسانی کے لیے پتہ بتا دیں کہ آپ کا مزار شریف لکھنؤ صدر بازار کے مال ایوینیو ایریا میں اسلامیہ قبرستان کے اندر مرجع خلائق ہے۔ یہ جگہ شہر میں کافی مشہور ہے، کوئی بھی آٹو والا آپ کو اسٹیشن یا بس اسٹینڈ سے یہاں تک آسانی سے لا سکتا ہے۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور ابھی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ جا بجا رحمت ہے طیبہ میں کہیں زحمت نہیں، یہ وہ گلشن ہے جہاں کھٹکا نہیں ہے خار کا، یہ وہ گلشن ہے جہاں کھٹکا نہیں ہے خار کا۔